اعمال صالحہ نہیں کیے ہوں گے اس کا ایمان اسے کچھ نفع نہیں دے گا۔ غور فرمایا آپ نے؟ ایمان کا دل کے اندر اترنا جو ہے، یہ کیوں کہا گیا؟ دل کے اندر اترنا کیوں کہا گیا؟ میں نے کہا تھا نا کہ ایک تو بات یہ ہے ایمان لانا، ان صداقتوں کی تصدیق کرنا، انہیں تسلیم کرنا، یہ کہنا کہ یہ حق ہیں، برحق ہیں، میں اسے تسلیم کرتا ہوں، ایک تو یہ بات ہے۔ اگلی چیز جو ہے اس کی کہ وہ اس کے اعمال و کردار سے ان کا ثبوت ملے جو جن چیزوں کا اس نے اقرار کیا ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ یہاں اور مجھے فرق کرنا ہے، اور فرق یہ کرنا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے سنکھیے کے متعلق پوری تحقیق کی، تجزیہ کیا، کیمسٹری پڑھی، حکیموں سے پوچھا، ڈاکٹروں سے پوچھا کہ یہ مہلک ہوتا ہے، آپ کو علم ہو گیا اس بات کا کہ سنکھیا مہلک ہے، علم ہو گیا، اور اس کے بعد آپ نے سنکھیا پھانک لیا۔ یہ علم ہونا آپ کا جو ہے سنکھیے کے مہلک ہونے کے متعلق، اس خالی علم ہونے میں نے تو کوئی کام نہ دیا آپ کو، وہ تو اس کے مطابق کام کریں گے آپ تو پھر وہ فائدہ دے گا نا۔ علم ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہی نہ ہو کہ یہ جو پسی ہوئی چیز سفید سفید سی رکھی ہے اس شیشی میں وہ ہے کیا، اس کی خصوصیات کیا ہیں، وہ مہلک ہے یا مؤید حیات ہے، اگر آپ کو علم ہی نہ ہو تو آپ لا علمی میں سنکھیا پھانک جائیں گے، وہ اور بات ہوگی علم نہ ہو۔ اور اگر آپ کو علم ہو اور اس علم کے باوجود آپ سنکھیا پھانک لیں تو یہ علم ہونا، اس کا اقرار کرنا کہ سنکھیا مہلک ہے، ثابت کرنا تقریریں کر کر کے اور لکھ لکھ کے اور دلائل دے کے اور مناظرے کر کے کہ سنکھیا مہلک ہے، اور اس کے بعد سنکھیا پھانکنے نا، یہ اقرار، یہ تسلیم، یہ آپ کو کچھ فائدہ دے گا اگر آپ نے سنکھیا پھانک لی؟ یہ ہے وہ چیز دل کے اندر اترنے کی چیز جسے کہا وہ نظر آیا کہ خالی دماغ سے یہ چیزیں جو ہیں ان کی تصدیق کر دینا، دلائل سے ان کے متعلق قائل ہو جانا، یہ چیز ضروری ہے لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ اگلی بات ہے کہ اس کے مطابق عمل بھی کیا جا رہا ہے۔ شاید آپ کے دل میں یہ خیال گزرے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان ایک چیز کو بدلائل و براہین جانتا، بوجھتا، دیکھتا، بھالتا کہ وہ مہلک ہے، نقصان رساں ہے، اور پھر وہ اس کو پھانک لے اور اس کو کھا لے، اس کے مطابق کام کر لے، نقصان رساں کیسے کرے گا؟ عام طور پہ تو یہی کہا جاتا ہے کہ کوئی پاگل ہی ہوگا، کیونکہ پاگل کے متعلق کہتے ہیں نا کہ پاگل اپنا نفع نقصان بھی نہیں جانتا۔ لیکن یہ سارے ہی پاگل نہیں بس رہے ہیں آپ کے ہاں، یہ سب پگلا پن نہیں ہو رہا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ ناجائز کمائی جو ہے وہ نقصان دہ اور ہلاکت انگیز ہے؟ بتائیے کون نہیں جانتا؟ یہ جاننا اسے کچھ فائدہ دے رہا؟ نہیں، بات نہیں سمجھ میں آئے گی۔ بات محسوسات سے سمجھ میں آتی ہے، ہمارے ہاں جائز اور ناجائز کی تو بات ہی اب سمجھ میں نہیں آتی۔ ٹی وی پہ اشتہار آتا ہے سگریٹ نوشی کے متعلق، سرطان ہو جاتا ہے اس سے، تپ دق ہو جاتی ہے اس سے، کتنے ہی اور امراض مہلک اس سے لاحق ہوتے ہیں، تصویر بنائی ہوئی ہوتی ہے، دکھایا ہوا ہوتا ہے، اس کو روز وہ سامنے آتا ہے، بڑی مہلک چیز ہے، دھڑا دھڑ پیے چلے جا رہے ہیں لوگ سگریٹ، وہ ٹی وی بھی دیکھتے چلے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ سامنے بیٹھے ہوئے کش پہ کش بھی لگاتے چلے جا رہے ہیں۔ پوچھتا ہے ابو جان کیا لکھا؟ کہا لکھا یہ ہے کہ سگریٹ جو ہے تب دق اس سے پیدا ہوتی ہے،
سرطان بھی پیدا ہوتی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ذرا سی بات آگے چل کے کہوں گا، نہیں وہ پہلے ہی کہہ دینی چاہیے. یہ تو یہ صاحب ہیں نا کہ جو یہ پڑھ بھی رہے ہیں، جان بھی رہے ہیں، شاید اس کے بعد ضرورت پڑے تو ثابت بھی کر دیں کہ اس کے اندر یہ زہر ہوتا ہے، یہ زہر ہوتا ہے. بڑا لمبا چوڑا لیکچر بھی دے دے اور کش پہ کش بھی لگ رہا ہو. کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ جان رہا ہے، اقرار کر رہا ہے، جان رہا ہے. اگلی بات یہ ہے نا کہ دل کی گہرائیوں میں نہیں اترا. کیا بات ہے کہ کیا نہیں اترا؟ وہی جو میں کہا کرتا ہوں، غالب بڑا بے باک. جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، جانتا ہوں، پر طبیعت ادھر نہیں آتی. جاننا ہی کافی نہ ہو گیا. آپ نے دیکھا کہ دماغ میں اترنا اور دل میں اترنا، اس میں کتنا فرق ہے. دل میں اترا ہوا ہوتا ہے فطرت کی طرف سے. حیوانات میں کوئی گائے پھر رہی ہو، کتنی بھوکی ہو، کسی ایسے پودے کے پاس جائے جو اس کے لیے مضر ہے، کہہ دوں کہ حرام ہے، وہ اس کو سونگھ کے پیچھے چلی آتی، نہیں منہ مارتی. بھوکی ہے، بھوک برداشت کر لے گی، لیکن اسے نہیں نکلے گی. اگر کوئی ایسا پانی ہے کہ جو اس کے لیے مضر ہے، پیاس لگ رہی ہے، جا رہی ہے دوڑتی ہوئی پانی کی طرف، پانی کے کنارے آپ نے شاید دیکھا ہو، ہم تو گاؤں والے لوگ، ہمیں تو پتہ ہے، جوہر کے کنارے کھڑے ہو کے پانی کے قریب جا کے سونگھ کے پیچھے ہٹ جاتی. حضرت انسان بھی ساتھ آپ نے دیکھا، اس نے جان لیا نا کہ وہ مضر ہے، مہلک ہے، اور جاننے کے بعد پیچھے ہٹ گئی وہ گائے یا بیل. اس کے دل میں اترا ہوا ہے نا یہ. اس کے متعلق قرآن نے کہا تھا اولئک کل انعام. پہلے تو یہ کہا کہ یہ تو بالکل حیوانات کی طرح، بل ہم اضل، اس سے بھی گئے گزرا. دیکھ رہا ہے کہ سگریٹ جو ہے یہ مہلک ہے، سرطان پیدا ہوتا ہے، اور سرطان کا علاج ہی کوئی نہیں ہے. کش پہ کش لگائے چلا جا رہا ہے. اتنا ہی نہیں کیا، اب دیکھیے وہ تدبیریں کرنے والے، قوم کو اس ہلاکت سے بچانے کی تدبیریں جو کی جاتی ہیں، تو پہلے تو یہی تدبیر ہوتی ہے کہ وہ 1 یا آدھ منٹ کا ہوتا ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ جس میں وہ سرطان اور تبدک ہوتی ہے، اور اس کے فوری بعد الگ تواتر 2 3 4 5 منٹ کے ویلز کے اور نمبر 6 کے، اور مجھے تو یاد نہیں، سگریٹ نہیں پی، کس کے اتنے اعلیٰ پیمانے کے وہ ایڈورٹیزمنٹ ہوتے ہیں، اتنے جاذب ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے، وہ اتنے وقت کے دکھائے جاتے ہیں، اور سرطان اور ٹی بی ذرا سا دکھایا جاتا ہے. یعنی ایک فریضہ ہوتا ہے مذہبی جو ادا کیا جاتا ہے. کہا کہ نہیں صاحب اتنی بات کافی نہیں ہے، ہمارا فریضہ ہے، محکمہ ہے صحت کا، منسٹری ہے ہیلتھ کی، اور وہ تو ایک UN میں بھی ایک ہیلتھ کی ہے، آرگنائزیشن انٹرنیشنل ہیلتھ کی، لیکن اسے چھوڑ دیجیے، اپنے ملک کو لے لیجیے نا کہ یہاں کی وہ ہیلتھ کی منسٹری بھی سب کچھ. انہوں نے کہا کہ اتنے سے کام نہیں چلتا. کیسے کام چلے گا؟ سگریٹ کی ڈبیا کے اوپر لکھ دینا چاہیے پوائزن. کیا بات؟ یقینی نہیں کہتا، شاید میرا خیال ہے ہر سگریٹ کے اوپر بھی شاید لکھا ہوتا ہے، لیکن وہ بہرحال ڈبیا کے اوپر قانوناً یہ ضروری قرار پا. قانوناً یہ ضروری قرار پا گیا کہ سگریٹ کی ڈبیا کے اوپر یہ لکھا جائے. قانون کی شرط پوری ہو گئی. ہر پڑھنے والے نے پڑھ لیا کہ پوائزن ہے، اور پوائزن کے بعد ڈبیا کھولی، کش لگانے شروع کر دیے.
ڈبیا پہ پوائزن بھی لکھا جا رہا ہے اور دھڑا دھڑ کارخانے کھل رہے ہیں سگریٹ بنانے کے.